بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ہے۔ البرہان قسمان، برہان کی دو قسمیں ہیں، لمی و انی۔ برہان لمی اور برہان انی۔ اما اللمی، بہرحال برہان لمی، فہو الذی یکون الاوسط فیہ، پس وہ ہے کہ جس میں حد اوسط ہو، علتا لثبوت الاکبر للاصغر، علت اکبر کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی، فی الواقع، واقع میں، کما انہ واسطۃ، جیسا کہ وہ واسطہ ہے، فی الحکم، حکم میں، یسمى بھی، اس کا نام لمی رکھا جاتا ہے، لافادتہ اللمیۃ والعلیۃ، بوجہ اس کے لمیت اور علیت کا فائدہ دینے کے۔ واما الانی، اور بہرحال برہان انی، فہو الذی، پس وہ ہے، یکون الاوسط فیہ، کہ جس میں حد اوسط ہو، علتا للحکم فی الذہن فقط، علت ذہن میں، فقط ذہن میں حکم کی، ولم یکن علتا فی الواقع، اور وہ علت نہ ہو واقع میں، بل قد یکون معلولا لہ، بلکہ وہ کبھی اس کا معلول ہو۔ مثال اللمی، دلیل لمی کی مثال، قولک، تمہارا قول ہے، زید محموم، زید بخار والا ہے، لأنہ متعفن الاخلاط، اس لیے کہ وہ متعفن اخلاط والا ہے، وکل متعفن الاخلاط، اور ہر متعفن اخلاط والا، محموم، بخار والا ہوتا ہے، فزید محموم، تو زید بخار والا ہے۔ فکما ان فی هذا القیاس الاوسط، پس جس طرح اس قیاس میں حد اوسط ہے، علتا لثبوت الحمى لزید، علت بخار کے زید کے لیے ثابت ہونے کی، فی ذہن کا، تمہارے ذہن میں، کذالک هو علت، اسی طرح وہ علت ہے، لوجود الحمى فی الواقع، واقع میں بخار کے پائے جانے کی۔ ومثال الانی، اور دلیل انی کی مثال، قولک، تمہارا قول ہے، زید متعفن الاخلاط، زید متعفن اخلاط والا ہے، لأنہ محموم، اس لیے کہ وہ بخار والا ہے، وکل محموم، اور ہر بخار والا، متعفن الاخلاط، متعفن اخلاط والا ہے، فزید متعفن الاخلاط، پس زید متعفن اخلاط والا ہے، فوجود الحمى، پس بخار کا پایا جانا، علت ہے، لثبوت کونہ متعفن الاخلاط، اس کے متعفن الاخلاط ہونے کے ثبوت کی، فی ذہن کا، تمہارے ذہن میں، ولیس علتا، اور وہ علت نہیں ہے، فی نفس الامر، واقع میں، بل عسیٰ ان یکون الامر، بلکہ قریب ہے کہ معاملہ ہو، فی الواقع، حقیقت میں، بالعکس، برعکس۔ برہان کی دو قسمیں ہیں، برہان لمی اور برہان انی۔ برہان لمی کہتے ہیں کہ جس میں حد اوسط واقع میں اکبر کے اصغر کے لیے ثبوت کی علت ہو۔ برہان لمی کہتے ہیں کہ جس میں حد اوسط واقع میں اکبر کے اصغر کے لیے ثبوت کی علت ہو، جس طرح کہ وہ ذہن میں اور الفاظ میں علت ہے، تو اس کو برہان لمی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لمیت اور علیت اس میں پائی جاتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے علت ہونا، تو چونکہ یہ لمیت اور علیت کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے اس کو برہان لمی کہتے ہیں۔ برہان کی دو قسمیں ہیں، برہان لمی اور برہان انی۔ برہان لمی کہتے ہیں کہ جس میں حد اوسط اکبر کے اصغر کے لیے واقع میں ثابت ہونے کی علت ہو، جس طرح کہ وہ ذہن میں علت ہے، الفاظ میں علت ہے، اس کو برہان لمی اس لیے کہتے ہیں کہ لما، یہ لمیت سے ہے، لمیت کا معنی علیت ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ حد اوسط میں علیت اور لمیت ہے، اسی وجہ سے اس کو برہان لمی کہتے ہیں۔ برہان انی کہتے ہیں کہ جس میں حد اوسط فقط ذہن میں حکم کی علت ہو، واقع میں علت نہ ہو، بلکہ واقع میں وہ حد اوسط تو اس کے لیے معلول ہو۔ برہان انی کہتے ہیں کہ جس میں حد اوسط فقط ذہن میں حکم کی علت ہو، واقع میں علت نہ ہو، بلکہ واقع میں وہ حد اوسط اس کے لیے معلول ہو۔ مثال اللمی، دلیل لمی، برہان لمی کی مثال ہے، زید بخار والا ہے، اس لیے کہ وہ متعفن الاخلاط ہے، اور ہر متعفن الاخلاط بخار والا ہوتا ہے، تو زید بخار والا۔ متعفن الاخلاط کا مطلب اس کے جو اندرونی اجزاء ہیں ان کے اندر گڑبڑ ہے، تو وہ متعفن الاخلاط ہے۔ مثال ہے، زید بخار والا ہے، اس لیے کہ وہ متعفن الاخلاط ہے،
اور ہر متعفن الاخلاط بخار والا ہوتا ہے تو نتیجہ زید بخار والا ہے۔ تو یہ اس قیاس کے اندر حد اوسط متعفن الاخلاط ہے۔ اب یہ متعفن الاخلاط بخار کی علت ہے، ذہن میں بھی علت ہے اور حقیقت میں بھی علت ہے، تو اسی وجہ سے یہ برہان لمی ہو گیا۔ اس قیاس میں متعفن الاخلاط جو حد اوسط ہے یہ ذہن میں بھی بخار کی علت ہے اور حقیقت میں بھی بخار کی علت ہے۔ مثال الانی، یہ دلیل الانی کی مثال ہے، زید متعفن الاخلاط ہے کیونکہ وہ بخار والا ہے اور ہر بخار والا متعفن الاخلاط ہے، تو لہذا زید متعفن الاخلاط ہے۔ مثال ہوگی زید متعفن الاخلاط ہے کیونکہ وہ بخار والا ہے، ہر بخار والا متعفن الاخلاط ہوتا ہے تو زید متعفن الاخلاط ہے۔ تو یہاں پر حد اوسط جو ہے وہ بخار ہے۔ اب یہ بخار صرف ذہن میں متعفن الاخلاط ہونے کی علت ہے، حقیقت میں علت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں معاملہ برعکس ہے، یعنی متعفن الاخلاط ہونا بخار کی علت ہے، بخار متعفن الاخلاط ہونے کی علت نہیں ہے۔ اس مثال کے اندر حد اوسط متعفن الاخلاط ہے، مثال کے اندر حد اوسط بخار ہے۔ اب یہ جو بخار ہے یہ صرف ذہن میں متعفن الاخلاط ہونے کی علت ہے، حقیقت میں علت نہیں ہے، حقیقت میں معاملہ برعکس ہے، یعنی متعفن الاخلاط ہونا یہ بخار کی علت ہوتا ہے۔ فصل فی القیاس الجدلی، یہ فصل ہے قیاس جدلی میں، فصل ہے القیاس الجدلی۔ قیاس جدلی قیاس وہ قیاس ہے مرکب من مقدمات مشہورۃ جو مرکب ہو مشہور مقدمات سے، او مسلمۃ عند الخصم یا ان مقدمات سے جو مسلم ہوں فریق مخالف کے ہاں، صادقۃ کانت او کاذبۃ خواہ وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ والاول، اور پہلی چیز ما تطابق فیہ آراء قوم، وہ ہے کہ جس میں باہم موافق ہو جائے ایک قوم کی آراء، اما لمصلحۃ عامۃ، یا تو عام مصلحت کی وجہ سے، جیسے العدل حسن، عدل اچھا کام ہے، والظلم قبیح، اور ظلم برا کام ہے، وقتل السارق واجب، اور چور کو قتل کرنا واجب ہے، او لرقۃ قلبیۃ، یا دلی نرمی کی وجہ سے، جیسے اہل ہند کا قول ہے ذبح الحیوان مذموم، جاندار کو ذبح کرنا برا ہے، او انفعالات خلقیت او مزاجیت، یا ان تأثرات کی وجہ سے جو فطری ہوں یا مزاجی ہوں، فإن للأمزجة والعادات، اس لیے کہ مزاجوں اور عادات کے لیے دخلاً عظیماً ایک بڑا دخل ہوتا ہے، فی الاعتقادات، اعتقادات میں، فأصحاب الأمزجة الشدیدة، پس سخت مزاجوں والے، یرونا خیال کرتے ہیں، الانتقام من اہل الشرارة حسنا، انتقام، یرون الانتقام من اہل الشرارة حسنا، خیال کرتے ہیں برے لوگوں سے بدلہ لینے کو اچھا، واصحاب الامزجة، اور نرم مزاجوں والے، یرون العفو خیرا، وہ خیال کرتے ہیں معافی کو اچھا، ولذالک، اور اسی وجہ سے، تری الناس، تم لوگوں کو دیکھو گے، مختلفین فی العادات والرسوم، مختلف عادات اور رسوم میں، ولکل قوم مشہورات خاصۃ بہن، اور ہر قوم کے لیے ایک مشہورات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وکذا لکل صناعت، اور اسی طرح ہر فن کے لیے، فمن مشہورات النحویین، پس نحویوں کی مشہورات مقدمات، مشہور مقدمات میں سے یہ ہے، الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے، والمفعول منصوب، مفعول منصوب ہوتا ہے، والمضاف الیہ مجرور، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ومن مشہورات الاصولیین، اور اصولیین کے مشہور مقدمات میں سے ہے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، والثانی، اور دوسری قسم، ما وہ ہے، یؤلف من المسلمات بین المتخاصمین، جو مرکب ہو مسلم باہم جھگڑا کرنے والوں کے درمیان مسلم مقدمات سے، وللمشہورات، اور مشہور مقدمات کے لیے، شبہ بالاولیات، مشابہت ہے اولیات کے ساتھ، وتجرید الذہن، وتدقیق النظر، اور ذہن کو خالی کرنا اور نظر کو باریک کرنا، یفرق بینہما، ان کے درمیان فرق کرتا ہے، والغرض من صناعت الجدال، اور قیاس جدلی فن، قیاس جدلی کی غرض، الزام الخصم، خصم پر الزام قائم کرنا ہے، او حفظ الرأی، یا رائے کی حفاظت ہے۔
قیاس جدلی وہ قیاس ہوتا ہے جو مشہور مقدمات سے مرکب ہو یا ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو فریق مخالف کے ہاں مسلم ہوں، خواہ وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ قیاس جدلی وہ قیاس ہوتا ہے جو مشہور مقدمات سے مرکب ہو یا ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو فریق مخالف کے ہاں مسلم ہوں، خواہ وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ مشہور مقدمات وہ ہوتے ہیں جس میں ایک قوم کی آراء باہم موافق ہو جائیں، سب کی آراء اکٹھی ہو جائیں، یا تو اس وجہ سے اس میں عام مصلحت ہوتی ہے جیسے کہ عدل اچھا کام ہے، ظلم برا کام ہے، چور کو قتل کرنا واجب ہے، یا اس وجہ سے کہ دلی نرمی ہوتی ہے جیسے ہندوؤں کا قول ہے کہ جاندار کو ذبح کرنا برا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس میں فطری یا مزاجی تاثرات ہوتے ہیں، کیونکہ مزاج اور عادات ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اعتقادات کے اندر ایک بڑا دخل ہے۔ جن کے مزاج سخت ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے برے لوگوں سے انتقام لینا اچھا ہے، اور جن کے مزاج نرم ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ معاف کرنا اچھا ہے۔ تو مشہور مقدمات وہ ہیں جس میں ایک قوم کی آراء موافق اکٹھی ہو جائیں، یا تو اس وجہ سے کہ اس میں عام مصلحت ہوتی ہے جیسے عدل اچھا کام ہے، ظلم برا کام ہے، اور چور کو قتل کرنا واجب ہے، یا اس وجہ سے کہ دلی نرمی ہوتی ہے جیسا کہ ہندوؤں کا قول کہ جاندار کو ذبح کرنا برا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس میں فطری یا مزاجی تاثرات ہوتے ہیں کیونکہ مزاجوں اور عادات کو بھی اعتقادات میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر سخت مزاج والے لوگ ہوں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ برے لوگوں سے انتقام لینا اچھی چیز ہے، اور جو نرم مزاج والے لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ معاف کرنا اچھا ہے۔ ولذالک ما قبل پر تفریق کی پچھلی تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عادات اور رسوم میں لوگ مختلف ہوتے ہیں، کسی کی کوئی عادت ہوتی ہے اور کسی کا کوئی دوسرا مزاج ہوتا ہے۔ عادات اور رسوم میں لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہر قوم کے کچھ مشہور مقدمات ہوتے ہیں جو اسی قوم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اسی طرح ہر فن والوں کے بھی مشہور مقدمات ہوتے ہیں۔ چنانچہ نحویوں کے مشہور مقدمات میں سے یہ ہیں: فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اہل اصول کے مشہور مقدمات میں سے ایک یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ نحویوں کے مشہور مقدمات میں سے یہ ہیں: فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اور اصولیین کے مشہور مقدمات، اصول فقہ والوں کے مشہور مقدمات میں سے ایک یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ والثانی، اسی میں دوسری قسم یہ گزری تھی کہ جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو باہم متخاصمین کے درمیان باہم مسلم ہوں، ان کو دونوں فریق جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوں۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا وللمشہورات کے مشہورات اور اولیات میں بہت زیادہ مشابہت ہے، تو اسی وجہ سے وہم ہوتا ہے کہ شاید جو اولیات ہیں وہی مشہورات ہیں اور جو مشہورات ہیں وہی اولیات ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان میں فرق ہے، اور فرق وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو اپنے ذہن کو اس میں کھپا دے اور دقت نظر کرے۔ اولیات تو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں جبکہ مشہورات کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلے کچھ مثالیں گزری ہیں کہ جاندار کو ذبح کرنا برا ہے، اب یہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ مشہورات اور اولیات میں باہم مشابہت ہے، وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، لیکن ان میں فرق ہے، اور فرق وہی کر سکتا ہے جو دقت نظر کا حامل ہو۔ اولیات تو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں جبکہ مشہورات کبھی جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ والغرض و قیاس جدلی کی غرض بتائی ہے کہ قیاس جدلی اس لیے ہوتا ہے تاکہ مد مقابل پر الزام قائم کیا جا سکے اور اپنی جو رائے ہے اس کی حفاظت ہو جائے۔